اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہندوستان کے درمیان عظمتوں کے شہر، پیروں کے شہر، ادیبوں اور فنکاروں کے شہر، خانقاہوں اور خدمتگاروں کے شہر، شہر حیدرآباد کے اس مرکزی دفتر دارالسلام میں آج کے اس جلسے اظہار تشکر و تہنیت کے صدر میرے محفل و میرے کارواں ہندوستان میں مظلوموں، مقہوروں، مایوسوں کے لیے ایک توانا آواز، نڈر اور بے باک لیڈر جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب، دائس پہ تشریف فرما مجلس اتحاد المسلمین کے بزرگ لیڈر نمونۂ اسلاف جناب احمد پاسا قادری صاحب، مہاراشٹرا سے تشریف فرما مہاراشٹرا کے صدر اور رکن پارلیمنٹ جناب بھائی امتیاز جلیل صاحب، شہر تلنگانہ کے معزز شہری اور MIM کے مقبول لیڈر رکن اسمبلی جناب ممتاز خان صاحب، جناب جعفر حسین معراج صاحب، جناب احمد بلالہ صاحب، جناب کوثر محی الدین صاحب، اراکین اسمبلی تلنگانہ، سابق رکن اسمبلی مہاراشٹرا جناب بھائی وارث پٹھان صاحب، نو منتخب رکن اسمبلی مہاراشٹرا جناب مفتی اسماعیل صاحب، جناب ڈاکٹر فاروق شاہ صاحب، سیمانچل اور بہار صرف میں مظلوموں کی توانا آواز اور امید کی کرن جناب بھائی قمر الہدا صاحب، نو منتخب رکن اسمبلی بہار، مہاراشٹرا سے تشریف فرما MIM کے خادم جناب بھائی عبدالغفار قادری صاحب، MIM کے مضبوط سپاہی سابق چیئرمین ضلع پریشد کشن گنج، سابق امیدوار حلقہ کشن گنج اور اپنے بھائی جناب قمر الہدا کی امیدواری کے خاطر قربانی دینے والے لیڈر جناب بھائی تصیر الدین صاحب، بہار میں MIM کے رفقا اور ہمارے سرپرست جناب انجینئر آفتاب احمد صاحب جنرل سیکرٹری، جناب سید مظہر الحسن صاحب، جناب بھائی اشتیاق صاحب، جناب بھائی لال محمد شکیل صاحب، شہر حیدرآباد سے چل کر سیمانچل کی خاردار وادیوں میں اور پسماندہ ترین دیار میں MIM کے پیغام کو پہنچانے والے جناب بھائی ماجد حسین صاحب، سابق میئر شہر حیدرآباد، اب کی بار وہاں کے ضمنی انتخاب میں پارٹی کی طرف سے بھیجے گئے نمائندہ جناب انجینئر احمد سرفراز صاحب، جناب بھائی مصطفیٰ علی مظفر صاحب رکن بلدیہ، جناب بھائی منظور صاحب، جناب اسلم بیگ صاحب، جناب سمد بن عبدال صاحب، ابو طلحہ امجد صاحب، اگر دیگر رفقائے مجلس اتحاد المسلمین، دائس پہ تشریف فرما معزز احباب، یہاں پر موجود دیانتدار صحافیوں، میڈیا کے اچھے ساتھیوں اور اس شہر غیرت کے غیور نوجوانوں، بزرگوں، علماء کرام اور عزیز ساتھیوں، مجھے بے پناہ مسرت اور صادمانی کا احساس ہو رہا ہے کہ اس تاریخی شہر کے اس تاریخی جلسے میں اس وقت میں آپ سے مخاطب ہوں۔ سب سے پہلے میں رب کائنات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس رب قدیر نے ہمارے نمائندے کے فتح کو یقینی بنایا، اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں جناب بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا اور مجلس کے رفقا کا، جنہوں نے تلنگانہ سے نکال کر مجلس کے پیغام کو اور مجلس کی روشنی کی ان کرنوں کو ان اندھیری بستیوں تک پہنچایا جہاں اس کی سخت ضرورت تھی۔
میں آپ کے اس محفل کے حوالے سے ان تمام تر حلقہ جات کے جہاں سے ہمارے ارکان اسمبلی جیت کر آئے ہیں وہاں کے لوگوں کو مبارکباد دینا چاہتے ہیں اور ان کے لیے اظہار تشکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے نمائندے کو کامیاب بنایا۔ بھائیوں اور ساتھیوں، اس وقت ہم 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہیں گے کہ مجلس اتحاد المسلمین ایک عام سیاسی پارٹی نہیں ہے، بلکہ برسوں کی ہمارے بزرگوں کی توقتی ہوئی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ شہر حیدرآباد کے غیور لوگوں، میں آپ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہرچند کہ میں الفاظ کے سمندر میں غوطہ-زن ہوں، لیکن میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں آپ کا شکریہ کس انداز میں ادا کروں۔ بچپن سے جب شہر حیدرآباد کا تذکرہ آیا، لڑکپن میں جب حیدرآباد کا تذکرہ آیا تو ولید اپنی کا نام سنا۔ بچپن میں جب حیدرآباد کا نام آیا تو چار مینار کا نام سنا۔ تقدس کا جب معاملہ آیا تو یہاں کے مکہ مسجد کا نام سنا۔ لیکن میرے بزرگوں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چار مینار ہمارے بزرگوں کے، ہمارے اسلاف کی عظمت کی علامت ہو سکتی ہے، لیکن آج مستقبل کے قیادت کی جو علامت ہے اور مایوس لوگوں کے لیے جو امید کی کرن ہے، وہ 2 میناریں ہیں جن کا نام اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی ہے۔ اور آپ کے شہر نے یہ دونوں قائد دیے ہیں۔ میں اس خانوادے کو سلام کرتا ہوں، اس آغوش کو سلام کرتا ہوں جہاں ان لوگوں کی پرورش و پرداخت ہوئی ہے۔ میرے بھائیوں، ہندوستان میں آزاد کی تاریخ کو آپ پڑھیں گے تو 1947 کی 15ویں تاریخ اگست کی، وہ ہمارے لیے کون سا دن تھا؟ وہ ہمارے لیے ایسا دن تھا کہ ایک طرف آزادی تھی، دوسری طرف ملک کے پٹنے کا غم تھا۔ بالکل اس بدنصیب گھرانے کے طور پر جہاں بیٹی کی بارات آئی، شہنائی کی آواز سنائی دے رہی تھی اور وہیں بیٹے کی لاش بھی آئی تھی۔ ہندوستان کی آزادی کا پیغام ہمارے لیے یہی تھا، ایک تو مادر وطن کہ آزادی کی کرن کو ہم دیکھ رہے تھے، لیکن دوسری طرف اس ملک کے بٹ جانے کا شدید غم بھی ہم کو تھا۔ اور کس نے بانٹا؟ کیوں بانٹا؟ وہ پاگل جانے، وہ دیوانے جانے، لیکن یہ ملک ہمارا ہے، یہ ملک ہمارا تھا اور انشاءاللہ العزیز ہماری آئندہ کی نسلوں کے لیے بھی ملک ہمارا رہے گا۔ لیکن افسوس کہ اس ملک میں ان 72 سالوں میں آزاد ہندوستان کے آزاد مسلمانوں کو غلام بنانے کی تدبیریں کی گئی، ان کے آباء و اجداد کی نشانیاں مٹائی گئیں، ان کے جانی اور مالی نقصانات سے انہیں دوچار کیا گیا، اور جس کو بھی ہم نے مسیحا سمجھا ہمارے لیے قاتل ٹھہرا۔ اس وقت ہمارے بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو خاندانی کانگریسی کہتے ہیں، ہمارے دیار میں بھی تھے۔ ہم نے ان بزرگوں کو سمجھایا کہ دادا جان، ابا جان، چچا جان، کانگریس آپ کی خاندانی پارٹی نہیں رہی ہے۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، اس باج عورت کو ذرا دیکھیں بستی کے، جس کے آغوش میں کوئی بچہ نہیں تھا، شادی کے 12 سال ہو گئے تھے تو پڑوسن کے کالے کلوٹے بچے کو بھی آغوش میں لے لیتی تھی، لیکن 12 سال کے بعد، دعاؤں کے بعد جب ان کے آغوش میں اپنا بچہ کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ماں پھر اپنے بچے کی پیشانی کو چومتی ہے۔ آزادی کے 70 سال ہو گئے، یہ ملت کرائے کے مکان میں رہتی تھی، اب اس کی اپنی جھوپڑی تیار ہو گئی ہے، اس کے آغوش میں کوئی اولاد نہ تھی قیادت کرنے والی، اب تو اولاد بھی اللہ نے ایسی دی ہے کہ عام بچہ نہیں ہے، بلکہ اس کا حسن ایسا ہے کہ 14ویں کا حسین چاند سرمائے وہ اکبر الدین اویسی ہے۔ اب بھی کہتے ہو کہ کانگریس ہماری پارٹی ہے۔ کانگریس تمہاری مجبوری کی پارٹی تھی، کانگریس تمہاری خاندانی پارٹی نہیں تھی، اور اگر کانگریس کو خاندانی پارٹی کہتے ہو تو ذرا ماضی کی تاریخ سن لو۔ ملک آزاد ہوا تھا اور ہمارے علماء موجود ہیں یہاں پر۔ 1857 کی جنگ آزادی کی کہانی جب بھی سنائی جاتی ہے، پشاور سے لے کر دلی تک، دلی سے لے کر آسام تک، درخت پہ لٹکے ہوئے علماء کو پھانسی پر اس کی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں فرقہ پرستوں کو کہ سن لو، انگریزوں کے منحوس قدم جو ہندوستان میں تھے وہ کیا کر رہے تھے؟ صرف زور و استبداد کی حکمرانی نہیں کر رہے تھے، ہندوستان کو لوٹ نہیں رہے تھے، بلکہ برٹشرز نے ہندوستان میں ہندوؤں کو بھی عیسائی بنانے کا اور مسلمانوں کو بھی عیسائی بنانے کا ایک مضمون سازش کری۔ اور اس وقت ہمارے علماء، جن کو نہ جاگیر کی تلاش تھی نہ جن کو وزارت کی تلاش تھی،
بلکہ ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب کی حفاظت کے لیے اگر کسی نے سب سے پہلے لڑائی لڑی ہے تو 1857 میں ہمارے علماء نے لڑائی لڑی ہے، تمہاری تہذیب کو بچایا۔ ماضی کے تاریخ کو سن لو، یوگی بھی سن لو، مودی بھی سن لو۔ مودی اس لیے کہ تم مجھے گائے کو ماں کہتے ہو، تمہاری امی جان ہے، تمہارا مذہبی عقیدہ ہے، ہم اس پر انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ اس ملک کو ماں کہتے ہو، آپ کا مذہبی عقیدہ ہے، ہم انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ لیکن میں پیغام پہنچانا چاہتا ہوں مودی آپ تک کہ مودی کہاں بھٹک رہے ہو؟ ہم تو پیغام لے کر آئے ہیں، ہمارے اسلاف کی تاریخ پڑھ لو، یہی ہندوستان ہے جہاں بیوہ بیٹیوں کی شادی نہیں ہوتی تھی اور ستی کر کے اس کو جلا ڈالا جاتا تھا۔ ہمارے اسلاف آئے، رحمت للعالمین کا پیغام لائے کہ رانڈ ہو جائے، کوئی بیوی شوہر مر جائے تو بیوی جلا ڈالی جائے، اور بیوی مر جائے تو شوہر شادی رچائے۔ نہیں، یہ ناانصافی نہیں چلے گی۔ اگر تمہارے رانڈ کی شادی ہوگی تو بیوہ بیٹی کی بھی شادی ہوگی۔ سیتا کو جلاؤ مت۔ اور ہماری فاطمہ کا جب اس نے دیکھا کہ بیوہ فاطمہ کی شادی ہوتی ہے تو سیتا کو بھی جلنے سے اگر بچایا تو رحمت للعالمین کے پیغام نے بچانے کا کام۔ اور اس پیغام کو جس نے ہندوستان میں بیٹیوں کی عظمت اور عزت کی رکھوالی کری، اس کی آصفہ کی عزت ٹوٹتی ہے اور تمہارے لوگ اس پر خوشیاں مناتے ہیں۔ میں پیغام تم تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ تم بھولے ہوئے بھٹکے ہوئے ہو۔ ہم تمہارے ہدایت کی دعا ہی نہیں کرتے بلکہ تم کو ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے اس آکاش کے لیے ایک ہی چاند ہے جو راجا کے محل میں بھی چمکتا ہے اور غریب بیوہ کی جھوپڑی والی آنگن میں بھی چمکتا ہے، ایک سورج جو کسی مسلم کے آنگن میں بھی روشنی دیتا ہے، ایک ہندو کے گھر میں بھی، ایک سناتن دھرم کے بھی، ایک عیسائی کے دھرم میں بھی کہ آنگن میں روشنی دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح اس سنسار کا ایشور یہ صرف ایک نہیں ہے بلکہ ہم تم ایک ماں کے سنتان ہو، تم میرے بھائی ہو۔ فرق یہ ہے کہ میں تمہیں پہچانتا ہوں، تم ہمیں پہچان نہیں پاتے ہو۔ ہم تم تک ایک پیغام پہنچانا چاہتے ہیں۔ اس ملک کے امن و آستی کو کہاں ڈھونڈ رہے ہو مودی؟ کبھی امریکہ میں، کبھی افریقہ کی وادیوں میں، کبھی چائنا میں، کبھی رسا میں ڈھونڈ رہے ہو۔ کشتی میں اگر چھید ہے تو ساحل سے تم اس کی درستگی نہیں کر سکتے ہو، کشتی کے چھید کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ پیمانے امن و اما ہمیں تو قدرت نے دیا ہے کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین۔ اس سے بہتر کوئی فارمولا ہندوستان کے امن کا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ ذمہ داری ادا کرنے کے لیے مجلس آج یہاں آئی۔ ہم آپ تمام تر غیور لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے 3 لوگ جیتے ہیں، کئی لوگ شکست کھا گئے۔ جو متکلم آپ کے سامنے میں کھڑا ہے 3 بار چوٹیں کھا چکا ہے۔ جب میں ہار گیا تو لوگوں نے میرے تاثرات پوچھے تو میں نے کہا میں الیکشن ہار گیا ہوں، حوصلہ نہیں ہارا، حوصلہ نہیں۔ اور پھر ہمارے جو بھی لوگ ہیں تو وہ الیکشن ہار گئے لیکن لوگوں کے دلوں کو اس نے فتح کیا۔ اور ہندوستان کی تاریخ شاہد ہے کہ ابھی 1 دہائی قبل پارلیمنٹ میں تو آپ گرجتے ہی، لیکن ہندوستان کی عدلیہ سے جب سہو ہو رہا تھا، یعقوب میمن کو جب پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، پھانسی کے سزا سے ہمارے صدر کو انکار نہیں تھا لیکن ترتیب سزا کا سے اختلاف ضرور تھا۔ اور اس وقت جب یعقوب میمن کے سلسلے میں بات اٹھائی، جب پھانسی کی سزا سنی تھی تو ہر اقلیت کا مسلمان خوف سے گردن جھکائے ہوئے تھا، اور اس کا گردن اٹھانے کا اگر سلیقہ شعور کسی نے بخشا ہے تو بیرسٹر اسدالدین اویسی نے بخشا ہے۔ میرے بھائی مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ تمہارا بچہ 5 وقتہ نہیں تہجد گزار بھی ہو جائے، اگر سیاسی شعور سے تم محروم ہو گئے تو تمہارے 5 وقتہ پر بھی پابندی لگ جائے گی۔ ہم ان تمام تر لوگوں سے کہنا چاہتے ہیں جو لوگ اس وقت اقلیت کا فرد ہونے کے باوجود بھی کانگریس کی دلالی کرتے ہیں اور مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں، زبان کھولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، لوگوں کو بھڑکانے کا کام کرتے ہیں، لوگوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، ہماری وفاداری اور دیانتداری پر مشکوک انداز میں باتیں کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا سب سے بڑا حربہ کیا ہے؟ سب سے بڑا حربہ یہ ہے کہ اگر اسدالدین اویسی بولتا ہے تو کیا ہو جاتا ہے۔ میں نے کبھی اپنے ہاں ایک گونگے لیڈر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ اختر الایمان بہت بولتا ہے، بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ میں نے اس گونگے کو کہا تھا کہ عزیز اپنے ابا اور امی سے پوچھو کہ بولنے سے ہی نکاح ہوتا ہے، اسی کی اولاد تو اور کہتے ہیں بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اور ہم کو محسن انسانیت نے پیغام دیا ہے کہ جب برائی کو دیکھ تو اپنی طاقت سے روک، نہ ہو اپنی زبان سے ٹوک، نہ ہو اگر یہ حالات تم کو میسر
تو دل سے برا سمجھیے، ایمان کا ضعیف ترین حصہ ہے۔ یقیناً ہے کہ پارلیمنٹ میں عددی اعتبار سے ہماری قوت نہیں ہے کہ ہم طاقت سے روک سکیں، لیکن محسن انسانیت کے فرمان کی اگر تکمیل کوئی کر رہا ہے کہ ہم آواز لگائیں گے، میری آواز صدائے باز کا ثابت ہوگی، آج نہیں کل میری آواز سنائی جائے گی۔ یہ کام اگر فرمان نبی کی کوئی تکمیل کر رہا ہے، یقیناً یہ بیرسٹر اسدالدین اویسی کر رہا ہے۔ میرے غیور نوجوانوں، میں اپنے بزرگوں کے حوالے سے آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ وقت گرچہ قلیل ہے، میں ادھر نہیں جانا چاہتا، لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر عزت و آبرو کے ساتھ رہنا ہے، ماضی کی تاریخ دیکھو، بابری مسجد میں تالا لگایا تھا خاندانی کانگریسیوں نے، بابری مسجد میں تالے بھی توڑے، اور رقص ابلیسی کا تماشا بھی دلی کی گدی پر بیٹھ کر اس وقت کے منحوس اقتدار نے دیکھا تھا۔ یہ سبھی کانگریسی تھے، اس کے باوجود بھی کوئی کہتے ہو کہ خاندانی کانگریسی ہیں ہم۔ یونیفارم سول کوڈ کا سوسا کس نے اٹھایا؟ اور ان شرارتوں کے باوجود بھی اس سے عقیدت جڑی ہے۔ یقیناً ہے کہ میں جب راجد کا لیڈر تھا اور نو منتخب اراکین میں میری اچھی خاصی اہمیت اور قدردانی بھی تھی، لیکن الحمدللہ میں نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی۔ 15 دنوں کے لیے جب بی جے پی سے الگ ہو گئی تھی جدیو، میں اس کا پارلیمنٹ کا امیدوار بھی بنا تھا، لیکن میرے بھائیوں، مجھے لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ برسر اقتدار پارٹی کو چھوڑ کر یہاں کیوں آ گئے؟ میں اکثر جواب دیتا ہوں، کچھ سمجھ کر ہی ہوا ہوں موج دریا کا حریف، ورنہ جانتا میں بھی ہوں کہ عافیت ساحل میں۔ میں یہاں کیوں آیا؟ میں یہاں اس لیے آیا کہ ان پارٹیوں میں رہنا کرائے کے مکان میں رہنا ہے، اور یہ پارٹی کسی غریب کو اگر اپنی زمین مل جائے تو چھوٹی سی جھوپڑی میں جو سکون انہیں ملتا ہے وہ کرائے کے محل میں بھی سکون نصیب ہے۔ میرے بھائیوں، آج میں نے دیکھا جب میں بہار کے اسمبلی میں تھا تو وہاں ایک مشرکانہ فرمان جاری کیا گیا تھا کہ اسکول کے بچوں کو، سرکاری اسکول کے بچوں کو سورج نمسکار کرنا پڑے گا۔ گورنر کی تقریر ہو رہی تھی، میں نے کہا گورنر صاحب، آپ کو دستور اور آئین کا محافظ کہا جاتا ہے، یہ بہار کس قانون پر چلے گا؟ بابا راؤ بھیم راؤ امبیڈکر کے دستور پر چلے گا یا ناگپور کے ناگ کے فرمان پر چلے گا؟ آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ سورج کو کوئی دیوتا مانے وہ مانے، ہمیں انکار نہیں ہے، کوئی اسے پرنام کرے، نمسکار کرے، ہمیں انکار نہیں۔ جن کے دھرم کے جو آدیش ہیں ان کا آدر ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہم تو سورج کو خادم کہتے ہیں، اس خادم کو ہم نمسکار کریں گے؟ ہم گردن کٹا سکتے ہیں، نمسکار نہیں کر سکتے۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ میں آپ کو بتا دوں، سیکولر کہنے والے یہ پارٹی کے لوگ اس وقت چپ ہو گئے تھے، منہ میں پٹی بن گئی تھی، اور سیکولر پارٹیوں کے جو نمائندے وہاں پر تھے، غلامی اس قدر تھی کہ گردن اس کی اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ میرے بھائیوں، دوسری پارٹیوں میں جب ہمارا نمائندہ جاتا ہے تو ٹکٹ مانگنے جاتا ہے تو مانگنے کی جو عادت لگتی ہے تو بیچ میں پھر بات کو مانگتا ہی رہتا ہے، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ مانگنے سے بھیک ملتی ہے اور لڑنے سے حق ملتا ہے۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کا نمائندہ کسی پارٹی کا غلام نہیں ہوتا، وہ مظلوموں کا، دلیتوں کا ترجمان ہوا کرتا ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کی توانائی کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف اپنے نمائندوں کی جیت پر ہم اظہار تشکر نہیں کریں۔ اس وقت ہم اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس ملک کی ماضی کی تاریخ دیکھ لو۔ اس ملک کی ماضی کی تاریخ یہ رہی ہے کہ 40,000 سے زیادہ فرقہ وارانہ فسادات ہوئے، اور ان تمام تر فسادات میں 90% نقصان اقلیتوں کا ہوا، اور جس کے نتیجے میں ہمارا جانی نقصان ہوا۔ ہمارے وہ شہر جہاں سے ہم کو مالی تقویت ملتی تھی، آپ دیکھیں گے مراد آباد میں برتن کے شہر کاروبار کو لوٹا گیا، بھیونڈی کے کپڑے کی صنعت کو تباہ کیا گیا، بھاگلپور کی ریشمی صنعت کو تباہ کیا گیا۔ لوگ اس پر بس نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس وقت تو جان بھی گئی، مال بھی لوٹے، اب تو ہماری شریعت پر بھی آنچ آنے لگی ہے۔ اور وہ غیور ملت ہیں ہم کہ تاج مانگے تو کوئی تاج دے سکتے ہیں، تخت مانگے تو کوئی تخت ہم دے سکتے ہیں، لیکن اس ملک میں ہم بستے ہیں تو اپنی شریعت پر ہم کبھی آنچ آنے نہیں دے سکتے ہیں۔ اس کے لیے چاہے تو گردن کٹانی پڑے تو گردن کٹانے کے لیے تیار ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے کوئی پوچھتا ہے کہ کیوں ہوا اسدالدین اویسی کا اصیل، میں کہتا ہوں کہ ذرا حال کے واقعات کو دیکھ لو۔ گائے کے نام پر پہلو خان مارا جاتا ہے، کون بولتا ہے؟ اسدالدین اویسی۔ گوشت کے نام پر اخلاق کی جان جاتی ہے، آواز کون اٹھاتا ہے؟ اسدالدین اویسی۔ آصفہ کی عصمت ٹوٹتی ہے، حق کی صداقت کون بلند کرتا ہے؟ اسدالدین اویسی۔ ابھی تبریز کی شہادت ہوئی اور ان کی بیوہ کی آنسو کون پوچھنے جاتا ہے؟ اسدالدین اویسی۔
اور جب پارلیمنٹ میں طلاق بل کی پیشی ہوتی ہے اور ہماری شریعت پر حملہ ہوتا ہے، سب چپ رہتے ہیں، بولتا ہے اسد الدین اویسی، تو اویسی کو ہی ہمارا قائد اور لیڈر ہونا چاہیے، آپ کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ علامہ اقبال نے کبھی کہا تھا، اور ایسے ہی جانے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ آئین جواں مردہ حق کوئی وہ بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ نوجوانوں، روباہ گیدڑ کو کہتے ہیں کہ گیدڑ والی چال کون لوگ چلتے ہیں؟ ہندوستان کی پارلیمنٹ میں مسلم اقلیت کے 15% کی آبادی کے اعتبار سے اس وقت 80 ممبر پارلیمنٹ ہونے چاہیے لوک سبھا میں، لیکن کتنے ہیں؟ 26,500۔ بنگال کے اس کو آدھا ہی مان لیں ہم خاتون کو، تو 26,500۔ اور اس میں سے بولتے کتنے ہیں؟ بولنے والے کتنے ہوتے ہیں؟ سب کی نظر اگر کسی پر جاتی ہے، کہیں بھی ظلم ہو، زیادتی ہو، تو پوری مظلوم آبادی اگر اٹھا کر سر دیکھتی ہے کسی طرف امید بھری نظروں سے، تو آپ کے شہر کا یہ شخص ہے جسے بیرسٹر اسد الدین اویسی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میں آپ سے معزز مؤدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس شہر کے میناروں کی حفاظت ہی نہیں بلکہ قیادت کے اس میناروں کی حفاظت کیجیے، اور کبھی بھی کوئی جماعت جب کھڑی ہوتی ہے تو اپنے سردار کی، اپنے امیر کی، اپنے سید کی احترام کیے بغیر نہیں ہوتی۔ مجلس کے رفقائے کار، یہ سن لیجیے کہ ہمیں بہت بڑی لڑائی لڑنی ہے۔ پورا ہندوستان، مظلوم ہندوستان، مستقبل کا ہندوستان آپ کے شہر کی طرف بڑی امید کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ ملک کی دارالسلطنت دلی میں ہو، فائنانشل کیپٹل بامبے کو کہہ لیا جائے، لیکن ہندوستان کے مظلوموں کی اگر کوئی دارالسلطنت ہے تو وہ دارالسلام ہے، وہ دارالسلام ہے۔ آپ پر پورا ہندوستان بڑی امید بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ آپ اپنی سیاست کو، اپنی اس قیادت کو، اس کی حفاظت کیجیے، اس کو تقویت پہنچائیے، اور اس کے لیے نگر نگر پھر کر ہمارے جو قائدین مجلس اس وقت جا کر چراغ جلا رہے ہیں، ہم آپ کو ایک چھوٹی سی بات کہہ کر چلے جانا چاہتے ہیں کہ اس وقت ایک ضمنی انتخاب میں ہمارے قمر صاحب جیتے ہیں، لیکن ہم لوگ مزاحن کبھی کہتے ہیں کہ بھائی اب بہار میں مجلس صاحب اولاد ہو گئی، لیکن ہمیں صاحب اولاد ہونے کی مجلس کو جتنی خوشی ہے، اس سے زیادہ باطل کے رہنماؤں میں بے چینی ہے۔ جو لوگ اقتدار میں ہیں ان کو بھی بے چینی ہے، جو لوگ وہاں پر اپوزیشن میں ان کو بھی بے چینی ہے۔ بے چینی اس لیے ہے کہ فرقہ پرست کہہ رہا ہے کہ فرقہ پرستی کو لگام دینے والا آ گیا، اور یہ مطلب پرست اور موقع پرست، جو لوگ موقع پرستی کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کا خون بہانے کو اپنا فریضہ سمجھتے ہیں اور باہر آ کر تالیاں پیٹتے ہیں، وہ سمجھتا ہے کہ ایوان میں پہرے دار بن آ گیا۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارا اور آپ کا کام یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں آئین کی پہرے داری کرنے کا کام کریں، اور جہاں بھی ہمارا کوئی نمائندہ کھڑا ہو، دامے دل میں قدم سکھ نے اس کی مدد فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔